ہمارے جو چار ائمہ ہیں اسکول آف تھاٹ کے، امام اعظم حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات اس کے اندر موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی، ٹائم نہیں ہے، آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ سے آگے بیٹھ کے جو ہے وہ وضو کر رہا تھا۔ امام صاحب اس سائڈ پہ تھے اور وہ بلائی سائڈ پہ تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ جس طرف میں بیٹھا ہوں میرا مستعمل پانی جو ہے، وضو والا پانی جو ہے، وہ مسلمانوں کے عظیم رہنما سے جا کے ٹکرائے گا، کیونکہ یہ ایک بےدبی ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے وہ وضو کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا جو بلائی سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ میرا مستعمل، میرا جو ہے وہ چہرے والا پانی، ہاتھ والا پانی جو ہے امام احمد بن حنبل سے ٹکرائے گا تو یہ ان کی بے ادبی ہے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ پانی وہ پاک بھی تھا۔ وہ چلا گیا، اس سائڈ پہ چلا گیا جہاں امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوتے، اس سے آگے چلا گیا جہاں امام احمد بن حنبل کا وضو کا پانی چل رہا تھا۔ اس نے اس جگہ پہ جا کے کیا کیا، وضو کیا۔ چند دنوں کے بعد یہ رخصت ہوا شخص، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے اس کو لکھا ہے، ذکر امام احمد بن حنبل۔ کہتے ہیں وہ فوت ہوا، یا فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے، آپ کی مغفرت ہوئی، بخشش ہوئی، آپ کا کیا معاملہ ہو؟ آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، بہت ساری عبادات کی، آپ نے صدقات اور خیرات کیے، کوئی نیکی کام آئی، ایمان کام آیا کہ نہیں آیا کام؟ تو اس بزرگ نے فارسی میں کہا، رحمت قرب بدرا حرمت دست کے امام را کردم در وضو ساختن۔ اس نے کہا کہ میں نے صرف امام صاحب جہاں وضو کر رہے تھے اس جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلا گیا، اور اس احترام کی وجہ سے، امام صاحب امام احمد بن حنبل کے احترام کی وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کی ولیوں کے ساتھ جو ہے، ان کے احترام کے ساتھ جو آدمی پیش آتا ہے، اللہ اس کی کیا کرتا ہے، مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لیتا ہے، یہ حدیث قدسی، من عاد علی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جو کسی ولی کے ساتھ دشمنی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد علی ولیًا، جو کسی ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، فقد آذنت بالحرب، وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرے۔ دو جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ آدمی گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن دو ایسے گناہ واضح طور پہ قرآن میں ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ایک فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کو نہیں چھوڑتا، حرام خوری کو نہیں چھوڑتا، وہ میرے ساتھ جنگ اعلان کرے، اور دوسرا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ بھی میرے ساتھ جنگ اعلان کرے۔